ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بہم خیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ محترم ناظرین، اسوہ حسنہ میں ہم آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کر رہے ہیں جنگ بدر کے اثرات و نتائج اور مسلمانوں کا قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ جنگ بدر میں جو اہل ایمان کو اور حضرات صحابہ کو فتح مبین حاصل ہوئی اور کفار کو ذلت آمیز شکست کا سامنا ہوا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فتح مبین کو اور جس بڑی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے اور اس دن کو اللہ نے یوم فرقان سے تعبیر کیا کہ جیسا کہ آیت کریمہ میں ہے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس مدد و نصرت پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان، کہ جس روز دو جماعتیں باہم مقابل ہوئیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ من جملہ اللہ کی قدرت میں سے مدد و نصرت ہے، فتح اور کامیابی سے ہمکنار کرنا بھی ہے۔ تو جنگ بدر کے جو اثرات ظاہر ہوئے اور اس کے جو نتائج سامنے آئے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے معرکے سے جب لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب اور مدد و نصرت کے ساتھ واپس لوٹے۔ اس کے جو مثبت اثرات اور نتائج ظاہر ہوئے وہ یہ ہے کہ اطراف و اکناف کے رہنے والے کفار پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا، اور دشمن مسلمانوں کی کامیابی سے مرعوب ہوئے، اور لوگ بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہوئے۔ جب بدر میں اہل ایمان کو کامیابی حاصل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کامیابی کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ منورہ میں کی جانب دو صحابہ کو روانہ کیا، جن میں ایک حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرات انصار سے کہتے ہیں، اے انصار کے گروہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سلامتی پر اور کفار کے قتل اور قید ہونے پر تم خوش ہو جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اہل مدینہ کو خوشخبری سنایا کرتے تھے، خوشخبری دیتے تھے، اور مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سرور اور شوق کے ساتھ نکلتے اور ترانے گاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک ایک گھر پہنچ کر بدر کی کامیابی کی خوشخبری سناتے ہیں، اور تو لوگوں میں سے کچھ وہ تھے کہ جنہیں
اس کی صداقت کا یقین تھا، اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جو تردد میں تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے اور آپ نے اس کی اطلاع دی تو صحابہ خوشی سے سرشار ہوئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی قیدی لے آئے تھے، جو کفار کی جانب جو کفار قید کیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نگران اپنے غلام شقران کو ان کا غلام مقرر کیا۔ تو بدر میں جو کفار مارے گئے، کفار کے بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے نامور سردار، 70 سردار مارے گئے اور 70 قید کیے گئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ جب ان قیدیوں کو لے کر آئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے غلام شقران کو ان کا نگران مقرر کیا، اور آپ علیہ السلام جب مقام روحہ میں پہنچے تو حضرات صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ کو مبارکبادی دی۔ تو ایک طرف جنگ بدر کے یہ اثرات ظاہر ہوئے کہ مسلمانوں میں، اہل ایمان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مدینے میں ہر طرف خوشیوں کا سما بن گیا۔ دوسری طرف اور ایسے ہی دشمنان اسلام پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ قائم ہوا، اور اسلام کو سمجھنے کا لوگوں کو موقع ملا، اور بہت سے لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے غزوہ بدر کے بعد۔ تو دوسری طرف مشرکین مکہ کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی، اور مقتولین پر وہ پیٹنا اور چیخنا اور چلانا شروع کیے۔ دشمنان اسلام کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا کہ اہل ایمان کی اس بڑی کامیابی اور کھلی کامیابی سے ان کے دلوں میں رعب بڑھ گیا۔ لیکن ابو سفیان نے یہ نظر مانی تھی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے دوبارہ جنگ نہ کر لے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا۔ ابو سفیان نے یہ نظر مانی تھی اور یہ کہا تھا کہ جب تک میں ان سے دوبارہ جنگ نہ کر لوں اس وقت تک میں اپنے سر پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ڈالوں گا۔ لیکن تو یہ تو جنگ بدر کے یہ اثرات اور نتائج ظاہر ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے فتح مبین سے تعبیر فرمایا، اور ظاہر بات ہے کہ جتنی جنگیں ہوئی، جتنی مسلمانوں کی سلطنتیں اور حکومتیں قائم ہوئی، اور جتنی کامیابیاں اور فتوحات اہل ایمان کو بعد میں حاصل ہوئیں، وہ تمام کی تمام بدر کی جنگ بدر ہی کی رہین منت ہیں۔ جہاں جہاں دنیا میں مسلمانوں کی سلطنتیں اور حکومتیں قائم ہوئیں، اور جہاں جہاں اہل ایمان کو کامیابیاں اور فتوحات حاصل ہوئیں، ان تمام کامیابیاں بدر کی رہین منت ہیں، کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر جماعت کو دشمنان اسلام کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اے اللہ اگر اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیں تو اس کے بعد روئے زمین پر کوئی آپ کی عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو الغرض جنگ بدر کے یہ اثرات ظاہر ہوئے، اور مکے میں جو کمزور مسلمان تھے جن پر کفار مکہ کی جانب سے اذیتوں اور ایذا رسانیوں کا جنہیں سامنا تھا، ان مسلمانوں نے راحت کی سانس لی اور انہوں نے اپنے اندر طاقت اور عزت محسوس کی۔ تو جنگ بدر کے یہ اثرات اور نتائج تھے۔ دوسری طرف جو جنگ میں جو کفار قید کیے گئے ان کے تعلق سے حضرات صحابہ کا سلوک کیسا تھا کہ جنگ بدر میں جہاں 70 کفار قید کیے گئے، اسیر بنائے گئے، ان میں ایک مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی
ابو عزیز بن عمیر بن ہاشم بھی تھے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے جو قیدی بنا کر لائے گئے، اور ایک ماں باپ کی اولاد تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کہ جو مسلمانوں کی جانب سے علم بردار تھے، کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور پرچم عطا کیا تھا مسلمانوں کی جانب سے۔ وہیں مصعب بن عمیر کے بھائی ابو عزیز بن عمیر بن ہاشم یہ کفار کی جانب سے علم بردار تھے کہ جب انہیں قید کیا گیا اور ایک انصاری صحابی ان کے ہاتھ باندھنے لگے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا اپنے بھائی کے پاس سے سامنے سے گزر ہوا، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان انصاری سے جو ان کے بھائی ابو عزیز کے ہاتھ باندھ رہے تھے، ان کے ہاتھوں کو کس رہے تھے، تو مصعب بن عمیر نے کہا کہ ان کے ہاتھوں کو ذرا اچھی طرح کسنا، کیونکہ ان کی ماں بڑی مالدار ہے، اس سے فدیے کی اچھی رقم آنے کی امید ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر یہ اپنے بھائی کے متعلق کہہ رہے ہیں جو قیدی بنا کر مدینہ منورہ لائے گئے، انصاری صحابی سے جو ان کے ہاتھوں کو باندھ رہے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے کہ ان کے ہاتھوں کو ذرا اچھی طرح کسنا، اچھی طرح باندھنا، کیونکہ ان کی ماں مالدار ہے، فدیے میں اچھی رقم آنے کی امید ہے۔ جب حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی ابو عزیز نے یہ بات سنی تو مصعب بن عمیر سے کہنے لگے متوجہ ہو کر، بھائی تم بھائی ہو کر یہ صلاح دے رہے ہو، کہ بھائی تم بھائی ہو کر اپنے بھائی کے بارے میں یہ صلاح اور مشورہ دے رہے ہو۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی سے، اپنے کافر بھائی سے جو قیدی بنا کر لائے گئے، حضرت مصعب بن عمیر نے کہا میرے بھائی تم نہیں ہو، میرا بھائی وہ ہے جو تمہاری مشقیں کس رہا ہے، جو تمہارے ہاتھوں کو باندھ رہا ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اس سے، اپنے اس قول سے، اپنی اس بات سے یہ ثابت کیا کہ ایمان کا رشتہ خونی رشتے سے بالا تر ہے، کہ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنا بھائی ان انصاری کو اپنا بھائی قرار دیا، اور جو قیدی بنا کر حالت کفر میں، کافر ہونے کی حالت میں ان کے سگے بھائی جو قیدی بنا کر لائے گئے، انہیں اپنا بھائی انہوں نے نہیں بتایا۔ تو ایمانی رشتے کو خونی رشتے پر فوقیت دی۔ کہ آج ہم دیکھیں کہ ایمانی رشتے کا ہمارے یہاں کتنا پاس و لحاظ ہے، ایمانی رشتے کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں۔ ایمانی رشتے کا ہمارے پاس کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ ایمانی رشتے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو ظاہر فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایمانی رشتہ خونی رشتے سے بالا تر ہے۔ حضرات صحابہ نے اس رشتے کی عظمت اور اس کے تقدس کا احترام کیا۔ آج ہم دیکھیں کہ ایمانی رشتے کو ہم پامال کر رہے ہیں۔ ایک مومن، ایک مسلمان، ایک کلمہ گو خود دوسرے کلمہ گو اور دوسرے ایمان والے کے خون کا پیاسا ہو رہا ہے۔ آج ہم مسلم معاشرے پر نظر ڈال لیں کہ ایمانی رشتے کا ہم کتنا لحاظ کر رہے ہیں، اہل ایمان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ، اپنے کلمہ گو بھائیوں کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو دیکھیں۔ صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر نے ایمانی رشتے کو خونی رشتے سے بالا تر ثابت کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمانی رشتوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل ایمان کو آپس میں تعلقات کو مستحکم اور مضبوط بنائے رکھنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کا اپنے بھائی سے متعلق حضرت مصعب بن عمیر نے ایسا کہا، تو اور ایمانی رشتے کی برتری کو اور
تفوق کو حضرت مصعب بن عمیر نے ثابت کیا، برتری کو ثابت کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں قید کیے جانے والے قیدیوں سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو یہ تاکید فرمائی اور یہ حکم دیا کہ استوصوا بہم خیرا، کہ ان کے ساتھ بھلائی کی وصیت قبول کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ سیرت طیبہ سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ تک بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، قیدیوں کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرنا ہے، قیدیوں کے ساتھ شدت سے اور سختی سے نہیں پیش آنا ہے، بلکہ حسن سلوک کا ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ کہ آج ہم جو قومیں اپنے آپ کو عدل و انصاف کے ٹھیکیدار کہتی ہیں، علم بردار کہتی ہیں، جو سپر پاور قومیں آج دنیا کے جغرافیہ پر اپنے آپ کو جو ہے حقوق انسانیت کے علم بردار کہہ کر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، ذرا ان قوموں کا ہم جائزہ لیں کہ جو وہ قومیں جو ایک بعد دیگرے مسلم ممالک پر حملہ آور ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کو یا مختلف لوگوں کو جو ہے جنگی قیدی بنا رہی ہیں، تو ان کا قیدیوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، ذرا اس کا ہم جائزہ لیں۔ سیرت رسول سے تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے، اور حضرات صحابہ نے عملی طور پر اس ثبوت کو پیش کیا۔ قیدیوں کے ساتھ بدر میں جو لوگ قید کیے گئے ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا معاملہ کیا، خود نہیں کھاتے تھے صحابہ، لیکن قید کیے جانے والے قیدی مجرمین کو اور قیدی بنائے جانے والے کفار کو کھلایا کرتے تھے۔ یہی حضرت ابو اسید بن عمیر بن ہاشم جو حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی ہیں، یہی راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب جو ہے مدینہ منورہ قیدی بنا کر لایا گیا تو میں ایک خاندان کے، ایک انصار کے خاندان میں مجھے جگہ ملی، تو وہ انصاری خاندان، وہ انصاری نوجوان تو خود اپنے دونوں وقت میں خود روٹیاں نہیں کھاتے تھے اور خود کھجور پر اکتفا کرتے تھے، لیکن مجھے کھانے کے لیے روٹیاں دیا کرتے تھے کہ کھانا روٹی خود نہ کھا کر جو ہے وہ انصاری نوجوان جو ہے اپنے اس قیدی بھائی کو جو ہے روٹیاں دیا کرتے تھے اور خود کھجور پر اکتفا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی نصیحت اور ہدایت کا اثر تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ استوصوا بہم خیرا، کہ قیدیوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ کہ یہی راوی کہتے ہیں ابو اسید بن عمیر کہ میں اسے ٹال دیتا اور مجھے شرم محسوس ہوتی اور میں ان روٹیوں کو لوٹا دیتا، اور لیکن وہ زبردستی سے مجھے دیتا اور خود اسے ہاتھ بھی نہ لگاتا۔ تو یہ تھے حضرات صحابہ کے حسن سلوک کی مثالیں کہ حضرات صحابہ نے جنگی قیدیوں کے ساتھ، جنگی مجرمین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ مظاہرہ کیا۔ کہ لیکن آج جو قومیں حقوق انسانیت کی اپنے آپ کو علمبردار کہتی ہیں، کہ ان قوموں کا جنگی مجرمین کے ساتھ، جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک اور برتاؤ ہے، ذرا ہم اس کا جائزہ لیں، ذرا ہم اسے دیکھیں، اس کی طرف نظر دوڑائیں کہ جنگی مجرمین کو اتنی اذیتیں، اتنی تکالیف پہنچائی جاتی ہیں کہ اور ذہنی طور پر انہیں اتنا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ان کی عقلیں معوف ہو جاتی ہیں اور وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتے، اور جنگی مجرمین کے لیے ایسی قیدیں یا ایسے قید خانے جو ہے بنائے گئے کہ جس میں سخت سے سخت جو ہے سزائیں انہیں دی جاتی ہیں، اور بالکل جن سزاؤں اور جن اذیتوں کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ حالانکہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیم یہ ہے، اور حضرات صحابہ نے
جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا ہے۔ تو جو لوگ حقوق انسانیت کے علمبردار ہیں انہیں اسلام کی ان ہدایات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اسلام نے حقوق انسانیت کا کتنا لحاظ کیا ہے، حتیٰ کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی تشدد کو اور اذیت کو کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو الغرض جنگ بدر میں جو قید کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ حضرات صحابہ نے حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ ان قیدیوں میں خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عقیل ابن ابی طالب بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو العاص ابن ربی بھی تھے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہیں فرمایا۔ اپنے قرابت داری کی وجہ سے یا اپنے رشتہ داری کی وجہ سے ایسا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی رعایت کی ہے، بلکہ عام قیدیوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا، جو سلوک کیا گیا، وہی سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کا جو فدیہ مقرر کیا اور رہائی کے لیے جو رقم، جو فدیہ مقرر کیا، وہ یہ ہے کہ مسلمان بچوں کو تعلیم دینا۔ جو قیدی جو ہے فدیہ ادا کر سکتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جتنا دولت مند تھا ان قیدیوں میں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اتنا ہی فدیہ، اتنا ہی زیادہ فدیہ مقرر کیا، اور جو فدیہ دینے کے لائق نہیں تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ان کا فدیہ آپ نے ادا کیا اور انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔ اور کچھ قیدی ایسے تھے کہ جن کا فدیہ ادا نہیں ہو سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے متعلق یہ تجویز کیا کہ وہ انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تعلیم کے معاوضے میں قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا کہ ایک ایک قیدی انصار کے 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طریقے سے تعلیم حاصل کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کا فدیہ، بچوں کی تعلیم جو مقرر کیے، بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا جو مقرر کیے، اس سے اسلام میں تعلیم کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے، اور تعلیم کی جو ہمت افزائی اسلام نے کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے 10 بچوں کو جو ہے تعلیم دینے اور لکھنا پڑھنا سکھانے کا حکم دیا تھا، ایک ایک قیدی کو۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ خذوا الحکمت ولو بافواہ المشرکین، حکمت کو حاصل کرو، اگر کوئی اچھی بات اور اگر کوئی بھلی بات اگر مشرکین سے بھی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو ان سے سیکھو۔ اور جیسا کہ الحکمت ذات المؤمن حیثما وجدہا فہو احق بہا، حکمت یہ مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، مومن کا گمشدہ سرمایہ اور پونجی ہے، حیثما وجدہا، جہاں کہیں حکمت کی بات ملے یا جہاں کوئی اچھی اور بھلی بات ملے تو مومن اس کا زیادہ حقدار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا یہ کافر ہیں، یہ جنگی قیدی ہیں کہ ان سے لکھنا پڑھنا کیسے سیکھا جائے، بلکہ مشرکین سے بھی اگر کوئی بات ہمیں مل رہی ہے، کوئی اچھی بات اگر ہمیں حاصل ہوتی ہے تو اس کے سیکھنے سے اسلام نے منع نہیں کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام حاصل کرنا چاہیے کہ مشرکین سے بھی اگر کوئی اچھی بات ہمیں حاصل ہو سکتی ہے تو ہمیں اس کے حاصل کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور غزوہ بدر کے سے جو دروس اور اسباق ہمیں مل سکتے ہیں اللہ تعالی ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اور یہ خاص طور پر یہ ضروری ہے کہ اسٹیرائڈز کا استعمال ایک مستند معالج کرے اور پھر ان کو موقع استعمال کرائے، نہ کہ جب مستند معالج ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو موقع استعمال کرائے گا، اور بے موقع اور بے جا استعمال کرانے کے نتیجہ میں اس کے خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ پھر ایک اس کا بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعہ سے اسٹیرائڈ کے استعمال کے نتیجہ میں چونکہ سوڈیم اور پانی جسم کے اندر ان کا اجتماع ہو جاتا ہے اور جسم کے اوپر ورم اور سوجن ہو جاتی ہے، آنکھوں کے پپوٹے سوج جاتے ہیں، چہرہ پھول جاتا ہے، گول مٹول سا ہو جاتا ہے، کپا ہو جاتا ہے، پیٹ اور جسم اور سارا جو جسم انسانی ہوتا ہے وہ گول مٹول سا ہو جاتا ہے جسم میں پانی بھر جانے کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ آنکھ کا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، موتیا لاحق ہو سکتا ہے، آنکھ میں درد ہو سکتا ہے، بینائی کمزور واقع ہو سکتی ہے، اور وزن کے بڑھنے کے نتیجہ میں اور بھی کئی خطرناک علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ سکتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور بھربری ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پر جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں اگر ان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کئی قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، پاگل پن لاحق ہو سکتا ہے، جو زخم انتڑیوں میں معدے میں زخم ہو سکتے ہیں، اور جو پرانے زخم ہیں وہ تازہ ہو سکتے ہیں، اور قوت انجماد خون کی بڑھ سکتی ہے، اور اس کے نتیجہ میں خون کی قوت انجماد کے بڑھ جانے کے نتیجہ میں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، دل کے کئی ایک عوارض لاحق ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ عورتوں کے چہرے کے اوپر غیر ضروری بال پیدا ہو سکتے ہیں، مثلا داڑھی مونچھ کا اگنا۔ جو ذیابیطس کے مریض ہیں ان کی شوگر بہت بڑھ سکتی ہے، گردے فیل ہو سکتے ہیں، یعنی کئی قسم کی ایسی خطرناک علامات ہیں جو ان کے استعمال کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ دوا اتنی خطرناک ہے تو پھر اس کو کیوں استعمال کرایا جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بہت سی ایسی زہریں ہیں جن کو تریاق کا درجہ حاصل ہے، علاج اور معالجات کے معاملے میں ان کو استعمال کرایا جاتا ہے اور بہت اچھے نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک مفید دوا ہے اور اس کو انتہائی ضرورت کے وقت اور موقع استعمال کرنے سے بڑے بڑے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، لیکن جب ان کو بے موقع استعمال کیا جائے تو یہ انتہائی خطرناک، اس کے انتہائی اور بھیانک خطرناک قسم کے نتائج اس سے نکلتے ہیں۔ سوال ہے کہ کیا آپ نے کوئی ایسا مریض دیکھا ہے جو سٹیرائڈ زدہ ہو، جس نے سٹیرائڈ استعمال کیے ہوں اور اس کے نتیجہ میں اس کی حالت خراب ہو گئی ہو؟ ایسے ہم نے کئی ایک مریض دیکھے ہیں، اور چند ایک مثالیں یہاں دی جا سکتی ہیں۔ ایک احمد نام کا شخص تھا اور وہ کئی سالوں سے سٹیرائڈز پہ تھا، اور اس کا جسم بالکل پھول کیسے ہو گیا تھا، سر سے لے کر پاؤں تک جیسے ایک بوری ہوتی ہے، وہ جسم اس کا پانی سے گویا کہ جیسے پلاسٹک کی ایک بوری پانی سے بھری ہوتی ہے، اس طرح کی اس کی شکل ہو چکی تھی۔ اس طرح اور بھی کئی ایک مریض جن کو پرانا دمہ تھا اور وہ سٹیرائڈز پہ لگے ہوئے تھے، ان کی حالت بھی انتہائی خراب دیکھی ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب جو باڈی بلڈر تھے وہ آئے اور انہوں نے، ان کے مسلز وغیرہ خوب تھے اور جسم بڑا پرکشش تھا، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے انتہائی کمزوری ہے، اعصابی طور پر میں بہت کمزور ہو چکا ہوں اور میرا جسم کھوکھلا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ باڈی بلڈنگ کے دوران جو چیزیں استعمال کرتے ہیں ان میں سٹیرائڈز تو نہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے اس بات کا معلوم نہیں ہے۔ ان کے 6 سے 9 ماہ تک میں نے سٹیرائڈز کا ان کو کہا کہ وہ جو کچھ آپ استعمال کر رہے ہیں ممکن ہے ان میں سٹیرائڈز ہوں، تو آپ ان کا استعمال ترک کر دیں، اور ان کو اعصابی نظام کی تقویت و تحریک کے لیے دوائی دی، اور وہ اللہ کے فضل کے ساتھ ان کا جو جسم ورم زدہ تھا، ان کے جسم پہ جو سوجن تھی وہ دور ہو گئی، اور جسم تو ان کا ریڈیوس ہو گیا لیکن ان کے جسم میں طاقت آ گئی اور مضبوط ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ واقعی کوئی ایسی وجہ تھی جس کا مجھے معلوم نہ تھا۔ اور یہاں ہم یہ بھی بیان کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق
ایسی بعض کمپنیاں یا بعض ایسی ادویات جو باڈی بلڈنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان میں بعض لوگ سٹیرائڈز ملا دیتے ہیں، اس سے باڈی تو خوب بنتی ہے اور جسم بھی بڑا پرکشش ہو جاتا ہے، لیکن ان کے نتائج انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا چونکہ باڈی بلڈر خوراک بھی ٹھیک ٹھاک کھاتے ہیں اور بلڈ پریشر بڑھنے سے یا خون کے گاڑھے پن سے ہارٹ اٹیک واقع ہو کر یا فالج ہو کر بڑے ہی خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہم نے دیکھے ہیں۔